ذرا آپ لوگ جان صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھ لیں کہ کوئی خدا ہے تو چلو مان لو، اگر کوئی خدا ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اچھا، تو جان صاحب کو ثبوت چاہیے کہ خدا کے وجود کی ثبوت کیا ہے۔ اس پر پہلے بھی ہم بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، آپ ہمارا وال وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 5 دلائل دوں گا اور آخر میں امام مودودی کی کتاب تفہیمات سے ایک بہترین دلیل دوں گا کہ خدا کی وجود پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہر کام کے پیچھے کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم کائنات کی شروعات کی طرف جائیں تو یہ سلسلہ ایک ایسی پہلی وجہ پر ختم ہونا چاہیے جسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ وہ سب کا خالق ہو۔ اسی پہلی وجہ کو ہم خدا کہتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کائنات کا بہترین نظام، اگر آپ ایک گھڑی کو دیکھیں جو صحیح وقت بتا رہی ہے تو آپ کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ اس کے پرزے خود بخود جڑ گئے ہیں۔ کائنات تو ایک گھڑی سے اربوں گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ ستاروں کی گردش سے لے کر انسانی جسم کے اندرونی نظام تک ہر چیز ایک خاص ترتیب سے چل رہی ہے۔ یہ نظم و ضبط ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عقل کام کر رہی ہے، اور ملحدین کے عقل پر ماتم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلی بھی دی ہے کہ سامنے آپ کے بجری پڑی ہے، سیمنٹ ہے، ان میں مختلف چیزیں پڑی ہے، آپ ان میں سے کچھ حصہ لیتے ہیں اور اسی طرح پھینک دیتے ہیں، پٹک دیتے ہیں دیوار پر، خود بخود دیوار کا پلستر ہو جاتا ہے، خود بخود کمرہ بن جاتا ہے۔ یہ بات عقل مانتی ہے۔ تیسری دلیل شعور اور سوچنے کی طاقت۔ انسان صرف مٹی اور پانی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ بے جان مادہ جیسے پتھر یا لوہا کبھی خود بخود سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ شعور اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات خود بھی صاحب شعور اور زندہ ہے۔ چوتھی دلیل کہ کائنات کے تمام قوانین جیسے زمین کی کشش یا روشنی کی رفتار، گریویٹی، ریاضی کے پکے اصولوں پر چلتے ہیں۔ سائنسدان ان قوانین کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی بنیاد پر حساب لگا سکتے ہیں۔ کائنات کا اس قدر ریاضیاتی ہونا یہ بتاتا ہے کہ اسے کسی بہت بڑے ریاضی دان نے ایک منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا ہے۔ پانچویں دلیل اپنے ساتھ نوٹ کر لے کہ زمین پر زندگی کے لیے جن حالات کی ضرورت ہے وہ اتنے درست اور متوازن ہے کہ ان میں ذرا سی تبدیلی بھی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ فائن ٹیوننگ دیکھ لیں اس کائنات کی۔ زمین کا سورج سے فاصلہ، آکسیجن کی مقدار اور دیگر قدرتی توازن کا اس قدر درست ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ توازن بتاتا ہے کہ کسی نے نہایت مہارت کے ساتھ اس کائنات کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے۔ اب آتے ہیں امام مودودی کی کتاب تفہیمات کی طرف۔ امام مودودی نے ایک دلیل ذکر کی ہے تفہیمات نامی کتاب میں، اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں جین زی کو کہ وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو اشکالات آج کل آ رہے، امام مودودی نے بہت پہلے اس کا جواب دیا ہے۔ اور میں ہر اس بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو ایتھیسٹ سے بحث کرتا ہے، بلکہ میں ایتھیسٹ کو بھی یہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں۔ امام مودودی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا میں، آپ نظر دوڑائے کہ سائنٹسٹ آتے ہیں، ایک ہی زمانے میں بہت سارے سائنٹسٹ آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ایک چھوٹے مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اس طرح ہے، کوئی کہتا ہے گول ہے، کوئی کہتا ہے کائنات کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں میں تضاد ہوتی ہے۔ لیکن آپ انبیاء کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کڑی ہے، آپ یہ دیکھ لیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے ایک ہی دعویٰ کیا ہے خدا کے حوالے سے، اور جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہے وہ سب ایک ہے، اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، ہزاروں سال انبیاء کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی باتوں میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کی وجود پر۔